بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضل اللہ تعالی نماز تراویح میں 21واں پارہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ محنت، ہمارا یہ جاگنا، اپنے گھر میں آنا قبول فرمائے۔ اس پارے میں بہت سے ایسے واقعات بیان ہوئے اور بہت ساری ایسی باتیں بیان ہوئیں کہ ایک ایک بات کئی گھنٹوں کی تشریح کی متقاضی ہے۔ اس پارے کی پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ حکم فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی آپ یہ کتاب پڑھیے، اس کتاب کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی آتی آپ فوراً مسجد میں آتے اور نماز ادا فرماتے۔ ہمارے لیے اس میں تعلیم یہ ہے کہ ہم پر بھی اگر پریشانی آئے تو اس کا بہترین حل وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کا بہترین ذریعہ وہ نماز ہے۔ اب نماز کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ نماز منکرات سے روکتی ہے۔ آج ہم بھی نمازی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم گناہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات تو یقینی ہے، یا تو ہماری نماز وہ نماز نہیں جو گناہوں سے روکتی ہے، تو دوسری بات اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جو قرآن نے بیان فرما دیا، اللہ نے جو حکم دے دیا کہ نماز تو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اس میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر غور کریں۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گناہ پہ گناہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی غصب کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دیگر گناہوں میں بھی ملوث ہیں۔ یعنی یہ ہماری نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاید ہماری وہ نماز جو ہونی چاہیے، جو واقعی ہمیں گناہوں سے دور کر سکتی ہے، وہ ہماری نماز نہیں ہے۔ ہم ایک فریضہ تو ادا کر دیتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، مگر جیسی نماز کا تقاضا اسلام نے کیا ہے وہ نماز شاید ہماری نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے۔ نماز کو بھی اللہ کا ذکر قرار دیا گیا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا نام آ جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ ہے۔ اس کی مثال ایک یوں سمجھ لیں، مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے عشاء کی اذان ہوئی، ہم اذان سن کر مسجد میں آئے، یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں اللہ نے توفیق بخشی، ہم نے اللہ کا نام سنا، باقی تمام چیزوں کو اللہ کے نام سے چھوٹا جانتے ہوئے سب کو چھوڑ دیا اور مسجد میں آ گئے۔ اور ایسے بھی مسلمان ہوں گے جو مسجد میں اللہ کا نام سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، مگر نہ تو وہ اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ اپنی مصروفیات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں،
نہ اپنے دوستوں کی محفلیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں اللہ کے نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اذان سنی، ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، کوئی پرواہ نہ کی کہ مسجد سے بلاوا آیا ہے۔ مگر وہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا نام سنا، اللہ کا ذکر سنا، باقی دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر میں آ گئے۔ اسی کا مطلب یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا نام سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے ذکر کے سامنے نہ ہماری رشتہ داری بڑی ہے، نہ ہمارا کاروبار بڑا ہے، نہ ہماری مجلسیں محفلیں بڑی ہیں، صرف اللہ کا نام بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا تعارف کروایا کہ اے نبی، آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی میں نہ تو کوئی کتاب تلاوت کی ہے، نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ یہ قرآن ایک ایسا اس کا معجزہ ہے کہ یہ آنے والی باتوں کی پہلے ہی خبر دے دیتا ہے۔ اب یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو دنیا کے ہر اعتراض کرنے والے کا منہ بند کر دیتا ہے۔ اب یہ مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ یہ تو جادو پڑھتا ہے، یہ تو شاعروں کا کلام پڑھتا ہے، یہ جو کتاب پڑھتا ہے یہ تو شاعروں کا کلام ہے۔ جب حضرت طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے تو ان سرداروں نے یہی بات کہی کہ اے طفیل، آپ اپنے علاقے کے سردار ہیں، ہمارے یہاں ایک محمد نامی شخص ہے، اس کے پاس ایک ایسا کلام ہے جو سنتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، لہٰذا اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو، اس کی آواز ہی تمہارے کانوں میں نہ پڑے۔ اور واقعی حضرت طفیل بن عمر نے ایسا ہی کیا، اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ میرے کان میں کہیں آواز نہ پڑ جائے، مگر ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صبح کے وقت اٹھے، آپ بیت اللہ میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، جب میٹھی میٹھی برکتوں والی آواز کانوں میں پڑی، روئی نکال دی، آواز کے پیچھے چلے گئے، حرم میں جا کر آپ کے پیچھے بیٹھ کر قرآن سننا شروع کر دیا، اور ایسا سنا کہ وہ قرآن دل میں اتر گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نماز پڑھ کر جانے لگے اور پوچھا کہ آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا کہ مجھے تو بتایا گیا کہ آپ کے پاس ایک ایسا کلام ہے جو سنتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ کلام کسی دنیا والے کا کلام نہیں ہے، یہ عرش والے کا کلام ہے۔ میں اپنے علاقے کا سردار ہوں، کھرے کھوٹے کی پہچان رکھتا ہوں کہ کون سی بات کیسی ہے، کون سی بات حق ہے، کون سی بات جھوٹ ہے۔ مجھے آپ کا کلام سن کر یہ پتا چلا ہے کہ مکے والے جھوٹے ہیں، آپ کا کلام یہ سچا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی، ان کافروں سے ذرا پوچھیں کہ 40 سال کی زندگی آپ نے ان میں گزاری ہے، اس وقت تو نہ آپ نے کوئی شعر پڑھے، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کوئی آپ نے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی۔ 40 سال میں تو آپ کا کوئی استاد بھی سامنے نہیں آیا۔ اب 40 سال کے بعد اللہ نے جب آپ پر کتاب نازل کی ہے، اب یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کسی شاعر کی کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتا ہے۔ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ کلام پہلے 40 سال تو آپ نے کبھی مجھ سے نہیں سنا، مجھ سے کوئی اور بھی کتاب نہیں سنی، میں نے کوئی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی بھی نہیں، مجھے کسی نے پڑھایا بھی نہیں، تو پھر آج یہ مجھ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ میں کیسے لکھ سکتا ہوں، میں کیسے اس کا کلام بنا سکتا ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کے آگے مشرکین مکہ لاجواب ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ روم ہے۔ سورہ روم یہ ایک پیش گوئی پر نازل ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب آپ مکہ میں تھے، تقریباً 10 ہجری کی بات ہے، تو
اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، فارس کا بادشاہ تھا، اور ایک کیسر جو روم کا بادشاہ تھا۔ ان دونوں کی آپس میں چپکلش تھی، جنگ ہوتی رہتی تھی۔ ان دنوں میں یہ جنگ ہوئی اور فارسی ایران والے جنگ جیت گئے۔ مکے والوں نے بڑی خوشی منائی، اور جو چند صحابہ کرام تھے ان کو آ کر تانا دیا کہ وہ روم والے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، عیسائی ہیں، تم بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو کہ اللہ نے ہم پر کتاب نازل کی، وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو شکست ہوئی ہے۔ اور یہ جو فارسی ہیں یہ بھی ہماری طرح بتوں کو پوجتے ہیں، وہ بھی آتش پرست ہیں، جیسے ہم عقیدہ رکھتے ہیں ویسے ہی عقیدہ ان کا ہے، ان کو فتح ملی ہے، لہذا ہم سچے ہیں، تم جھوٹے ہو، ہماری فتح ہوئی ہے، تمہیں شکست ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل فرما دی، فرمایا کہ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، آس پاس کے جو علاقے ہیں ان قریب رومی ان پر غالب آ جائیں گے۔ فی الحال تو رومی مغلوب ہیں، ان قریب آنے والے وقت میں رومی غالب آ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سورت تلاوت فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری سنی، بیت اللہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ آج سے ٹھیک 5 سال بعد روم کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جو ناممکن سے تھی، جو ایک آدمی کے لیے قبول کرنا بہت مشکل تھی۔ فارسیوں کے پاس بہت طاقت تھی، ہاتھیوں کا لشکر تھا، ان کے پاس طرح طرح کا ساز و سامان اور اسلحہ تھا، انہوں نے جنگ جیتی بھی تھی۔ اب یہ مکے والے ہنسنے لگ گئے۔ ابی بن خلف یہ کہنے لگا کہ ابو بکر تو جھوٹا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ رومی جنگ جیت جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان ہو تو ایسا، صرف اتنا سنا کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، کاش ہمارا عقیدہ بھی ایسا بن جائے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ہمارا فوراً سر جھک جائے، قرآن کا حکم آ جائے اور ہمارا سر تسلیم خم ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسا ایمان کہاں سے لائیں؟ صرف اتنی سی بات سنی، جا کر چیلنج کر دیا کہ ان قریب 5 سال بعد رومی غالب آئیں گے۔ ابی بن خلف کہنے لگا کہ ابو بکر تو جھوٹا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو جھوٹا ہے، میں تجھ سے یہ شرط لگاتا ہوں۔ 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ میں 100 اونٹوں کی شرط لگاتا ہوں، جوان اونٹنیاں ان کی شرط لگاتا ہوں، یعنی بڑی قیمتی اونٹنیاں۔ اور اس وقت شاید ایسا کوئی معاملہ جائز بھی ہوگا، کیونکہ ابھی دین نازل ہی ہو رہا تھا، زیادہ احکام تو مدینہ میں نازل ہو گئی، یہ مکے کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا۔ اب یہ کافر تو تھے، مگر ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اتنا یقین تھا، وہ سمجھتے تھے کہ آپ کی بات 100% درست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چیلنج کر دیا، امیہ بن خلف یہ بھاگ گیا، کہتا کہ میں چیلنج نہیں کر سکتا، یہ آپ کا چیلنج قبول تو نہیں کروں گا، مگر ہے تو جھوٹا، ہے تو جھوٹا، چیلنج نہیں میں آپ کا مانوں گا۔ اسے پتا تھا کہ یہ بات سچ ہو کر رہے گی، اگر محمد نے یہ بات کہہ دی ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ وہ کافر ہو کر اتنا یقین رکھتے ہیں، اور شاید آج کے مسلمان کو اتنا بھی یقین نہیں ہے اپنے نبی پر، اپنے نبی کی کتاب پر، اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، شاید آج کے مسلمان کا بھی اتنا یقین نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اذکار فرمائے ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو چھوڑ کر باقی دنیا کے ہر در پر جانے کے لیے تیار ہیں، تعویذ گنڈا، ادھر ادھر کی باتیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت کے طور پر بیان فرما دی
کہ جو صبح کے اذکار کر لے اس کو یہ چیز نقصان نہیں دے گی، نہ جادو نقصان دے گا، نہ کوئی زہریلی چیز نقصان دے گی، نہ اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ مگر آج کے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہاتھ میں بندھا لال یا کالا دھاگا، اس پر تو یقین ہے مگر اپنے پیارے نبی کی بات پر یقین نہیں۔ یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور ایک وہ کافر تھے، ان کو یہ یقین تھا کہ جو محمد نے بات کہہ دی وہ 100% درست ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے اپنے تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، میں کفار مکہ کو چیلنج دے آیا ہوں کہ 5 سال بعد اللہ رومیوں کو غالب کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر، یہ جو قرآن کریم نے بتایا ہے فی بزی سنین، یہ 3 سے لے کر 9 تک کا ہنسا ہے، اور آپ نے 5 بتا دیا ہے، یہ تو کم بتایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوبارہ گئے، جا کر کہنے لگے کہ 5 نہیں، البتہ میں 9 سال کا وقت دیتا ہوں، 5 نہیں 9 سال کا وقت دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو چیلنج دیا، اور ٹھیک 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے روم کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے علاقے فلسطین، شام اور دیگر ارد گرد کے علاقے وہ واپس بھی لیے، اپنی کھوئی ہوئی سلیب حاصل کی اور دوبارہ اپنا اقتدار قائم کیا۔ رومیوں نے فارسیوں کو شکست دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان فرمائی، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن رومی فتح پائیں گے، یہ مدینے کے مسلمان، مکے کے مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ ایک خوشی کا عالم یہ تھا کہ اسی دن جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کفار کو ذلیل و رسوا کیا، اور ادھر سے اللہ نے رومیوں کو فتح عطا فرمائی۔ مسلمان اس پر بھی خوش تھے اور اپنی اس جیتی ہوئی جنگ پر بھی خوش تھے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے، ادھر سے صلح حدیبیہ طے پا گئی، ادھر سے اللہ نے روم کو فتح عطا فرمائی۔ خیر، یہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ چند سال بعد اللہ نے جو پیش گوئی فرمائی تھی، یہ قرآن کا اعجاز ہے، ابھی واقعہ ہوا نہیں، اللہ کے قرآن نے پہلے سے بتا دیا کہ چند سال بعد اللہ رومیوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ یہ جو تمہارا اللہ نے وجود مٹی سے بنایا ہے، کیا اس پر کبھی تم نے غور کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیوی پیدا فرمائی، تمہارے لیے باعث سکون بنایا۔ اللہ کرے ایسا ہی معاملہ ہو۔ اللہ ہمارے اس رشتے میں برکت، محبت اور پیار پیدا فرمائے۔ اگر یہ رشتہ اسلام کے مطابق چلتا رہے تو شاید دنیا میں اس سے مضبوط رشتہ اور کوئی نہیں۔ اگر یہ رشتہ اسلام کے مطابق ہو، اگر اسلام کے طریقے سے ہٹ جائے تو میرا خیال ہے کہ جیسا آج کل اس دنیا میں سب سے زیادہ کمزور رشتہ ہے، پھر تو وہی صورتحال بنے گی۔ آج اس رشتے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج یہ جوڑا اسلام پر نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اگر اسلام پر چلے تو یہی رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ بن جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو یکسوئی کے ساتھ دین کے لیے خالص کر دیں، سیدھا کر لیں۔ یہ چہرہ کیوں مراد لیا؟ چہرے کا حکم کیوں دیا؟ آدمی اگر غور کرے تو اس 5-6 فٹ کے جسم میں چہرہ ہی ایک ایسا جز ہے، ایک ایسا عضو ہے جو پورے جسم کی شناخت کرواتا ہے۔ آپ کسی کا چہرہ دیکھ لیں، فوراً پہچان
فوراً پہچان لے گے کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ اگر چہرہ چھپا دیں، باقی جسم آپ جیسے مرضی دیکھتے رہیں، آپ پہچان نہیں سکیں گے یہ کون ہے، صرف چہرہ دیکھ لیں۔ اسی لیے چہرے کا پردہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا، چہرہ ہی ایک ایسا جسم کا عضو ہے جو آپ کی پہچان کروا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے چہرے کو درست کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا چہرہ درست ہے، ہمارے ہاتھ بھی درست ہوں گے، ہماری نظریں بھی درست ہوں گی، ہماری زبان بھی درست ہوگی، ہمارے جسم کے اعضاء بھی درست ہوں گے۔ اگر ہمارا چہرہ ہی ٹیڑھا ہے تو باقی اعضاء کی بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ پھر قرآن نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے مومنو نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی جو بندے نماز پڑھتے ہیں وہ شرک سے بھی پاک ہیں، اور جو بے نماز ہیں وہ شرک میں بھی ملوث ہیں، وہ شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی گہری بات ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی لمبی تفسیر بیان کی ہے، مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 5 وقت کا باجماعت سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا ہے وہ بندہ شرک سے بھی پاک ہے، اور جو بندہ نماز کا پابند نہیں، اس کے اعمال میں شرک کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جو نماز کا خیال نہیں رکھتا وہ شرک کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے نبی، اے میرے محبوب، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ جو بہرے ہیں ان تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے، آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ ایک جو بندہ فوت ہو جائے اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، یہ قرآن کا حکم ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر ہم یہ توجیہ پیش کریں کہ غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں آپ نے دعا کی، ان کو مخاطب کیا، یا جو غزوہ بدر کے جو کافر مقتولین تھے ان کو مخاطب کیا، جو ایک کنویں میں پڑے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اللہ کا دین سچا ہے، غالب آئے گا؟ تو آج بتاؤ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا یا نہیں؟ حالانکہ وہ تو مردہ تھے۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول کیا یہ آپ کی آواز سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس وقت اللہ ان کو میری آواز سنا رہا ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کا اعجاز تھا، وگرنہ جو بندہ فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اس کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، یہ لقمان اللہ کے ایک نیک بندے تھے، بعض نے کہا کہ یہ نبی تھے، مگر راجح قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت نیک تھے، اور ساتھ ساتھ حکمت بھی کرتے تھے، حکمت کا علم بھی رکھتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ آیت مبارکہ آج کل ہمارے موبائل پہ عین فٹ بیٹھتی ہے۔ اس وقت ہوا یوں کہ نضر بن حارث مکے کا ایک کافر، وہ فارس گیا، ایران گیا، اور وہاں سے جا کر ان کے قصے کہانیاں خرید کر لے آیا، رستم کے قصے، اسفند یار کے قصے اور افلاطون کے قصے، یہ سارے قصے خرید کر لے آیا۔ ان کے جو بڑے تھے، بادشاہ تھے، کسریٰ تھے، ان کے قصے خرید کر لے آیا، اور پھر یہ شام گیا اور وہاں سے گلوکارائیں خرید کر لے آیا، اور کہنے لگا کہ اب میں قرآن کا مقابلہ کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگا کہ اے محمد اب میں تیرے کلام کا، اب میں تیرے اس قرآن کا مقابلہ کروں گا۔ تو قوم عاد کے، قوم سمود کے قصے سناتا ہے، میں ایرانیوں کے قصے سناؤں گا۔ تو قرآن پڑھتا ہے، میں شام کی گلوکاراؤں سے اپنے مکے والوں کو اکٹھا کروں گا۔ اس نے بڑی تدبیریں کی، مگر اللہ کا قرآن، اس کا اعجاز اور تاثیر ہی ایسی ہے
کہ باقی عام لوگ تو دور کی بات، مکے کے بڑے بڑے سردار جن میں یہ حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ عقبہ بن ابی معیط، یہ رات کو چھپ چھپ کر آپ کا آ کر قرآن سنتے تھے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی وصیتیں جو اپنے بیٹے کو انہوں نے بیان فرمائی کہ اے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ایسا بڑا ظلم کہ جو ہمیشہ آدمی کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ اور پھر یہ نصیحت کی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے میرے بیٹے اپنے اعمال کو درست کر لے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، وہ چاہے پتھروں میں چھپی ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، اللہ اسے نکال لے گا۔ اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ اسے اکٹھی کر لے گا۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کا پابند بن جا۔ اللہ کرے ہم بھی اپنی اولاد کو ایسی ہی نصیحتیں کریں، اے میرے بیٹے نماز کا پابند بن جا، نماز قائم کرنے والا بن جا۔ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، نیکی کی تلقین کر۔ ونہا عن المنکر، برائی سے منع کر، گناہوں سے روک۔ واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے اگر دین کی تبلیغ میں تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کر۔ تکلیفیں تو آئیں گی، جب تو کسی کو نماز کی دعوت دے گا، وہ تجھے ہو سکتا ہے کہ طرح طرح کی باتیں کرے، ہو سکتا ہے کہ تیری داڑھی کو باتیں کرے، تیری ٹوپی کو باتیں کرے، مگر تو ساری باتوں پہ صبر کر، اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو میں نے پیچھے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ قرآن کے مقابلے میں اپنی دنیاوی چیزوں کو ترجیح دینا، یہ موبائل کی میں نے ایک مثال دی تھی۔ آج ہمارا مسلمان نوجوان وہ قرآن کے کتنا قریب ہے اور موبائل کے کتنا قریب ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ کر لیں تو قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ آج کا نوجوان وہ موبائل کتنا استعمال کرتا ہے اور قرآن کتنا پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے اور سوشل میڈیا کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے۔ فیس بک اور دیگر جتنے بھی یہ جو سوشل میڈیا کے ایپ ہیں، یہ یوٹیوب ہے یا جتنی بھی ایسی ویب سائٹس ہیں، ان پر کتنا وقت دیتا ہے اور قرآن کے لیے کتنا وقت نکالتا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے اور شیطانی آلات کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق مضبوط ہے، پھر ہمارے ایمان کا ایک پیمانہ ہمارے سامنے ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ ہمارا یہ تفسیر، یہ جو اس آیت مبارکہ کی تشریح ہے، وہ ہمارے ایمان کو پیمانہ بنا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت مبارکہ میں 5 باتوں کا ذکر فرمایا کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ جانتا ہے، پھر بارش کب نازل ہوگی یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی کہ فلاں دن سے فلاں دن تک بارش ہوگی، اور میں نے یہ دیکھا کہ ان دنوں کڑک دھوپ تھی اور جس دن انہوں نے دھوپ کا کہا اس دن بارش ہو گئی۔ یعنی یہ اندازہ تو لگاتے ہیں، یہ ساتھ کہہ بھی دیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں میں یہ امکان ہے، حتمی بات وہ بھی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے آلات ہیں، حتمی بات نہیں کرتے، کیونکہ حتمی بات تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ بارش کا علم یہ اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، الٹرا ساؤنڈ ہے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے، مگر یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ دنیا میں آنے والا کون ہے، وہ آنے والا ہے یا آنے والی ہے، کب آئے گا
اس کی تقدیر کیا ہے، نیک ہے وہ برا ہے، یہ تمام چیزیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ ہاں کچھ آسانی ہو سکتی ہے، ان آلات کے ذریعے کچھ تھوڑی بہت ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، مگر یقینی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ایک مثال میں اگر عرض کر دوں، میری مسز وہ ایک دفعہ ہسپتال جانا ہوا، وہاں ایک اماں جی آئی ہوئی تھی بڑی پریشان۔ ان سے پوچھا کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر ایک مہمان کی آمد کا وقت قریب ہے اور میں اسی وجہ سے خائف ہوں کہ میرے نواسے بھی ہیں، میرے پوتے بھی ہیں۔ اب یہ اس عمر میں میرے لیے تو یہ ایک بڑی ذلت کی بات ہے۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے یہ بڑے بڑے چیک اپ کروائے، بڑی بڑی دوائیاں استعمال کی، مگر اس کی اماں جی کی بات سے ایک بات تو میرے یعنی ایمان میں اس نے اضافہ کیا کہ دنیا کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو دنیا کے آلات ہیں، وہ اماں جی بتاتی تھی کہ 4-5 ماہ تک تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، پیٹ درد کی دوائی دیتے رہے، مگر جب اللہ کا فیصلہ ہونا تھا پھر اس وقت یہ دنیا کے فیصلے ہیچ ہو گئے، یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے یہ قرآن قیامت تک یہ صادق الخبر ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز، جیسے ہم کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، میں یہ جملہ بولنا نہیں چاہتا، مگر یہ قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ جس میں ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں۔ چوتھی بات، انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، وہ کل کیا کمائے گا، یہ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے۔ اور 5ویں چیز، انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میری قبر کہاں بنے گی۔ کئی لوگ اپنی قبر الاٹ کروا جاتے ہیں کہ مجھے یہاں دفن کرنا، مگر وہ پانی کی نظر ہو جاتے ہیں، جل کر مر جاتے ہیں۔ ان کا اپنا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ دھرے کا درا رہ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا اس کی قبر کہاں بنے گی، وہ کہاں دفن ہوگا۔ آگے سورہ سجدہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک لازمی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ یہ دونوں صورتیں تلاوت فرماتے اور آپ نے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ ہمارے اذکار میں شامل ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا وقت ہے، اگر 10 منٹ اس کے لیے نکال لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سورت کل قیامت والے دن ہماری سفارشی بن جائے۔ اس سورت میں بھی آخرت کے قیامت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ آگے سورہ احزاب ہے۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، بہت ساری جماعتیں۔ یہ سورت غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی، جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس غزوے کے متصل بعد غزوہ بنو قریظہ بھی واقع ہوا جو یہودیوں کے ساتھ تھا۔ اصل میں ان یہودیوں نے غداری کی، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی آ کر حملہ کرے گا، جس قوم پر حملہ ہوگا دوسری قوم اس کی معاونت کرے گی، اس کے ساتھ تعاون کرے گی، مگر یہودی قوم تو ہے ہی بدعہد، انہوں نے مسلمانوں کا عہد توڑا، انہوں نے کفار کو دعوت دی، مکے گئے، ان کو کہا کہ ہم آپ کی معاونت کریں گے، آپ جنگ کے لیے مدینہ آئیں، ہم آپ کو اسلحہ بھی فراہم کریں گے، ہر طرح کی سہولت بھی دیں گے، تم بھی مسلمانوں سے نجات پالو گے، ہم بھی مسلمانوں سے نجات پالیں گے۔ اللہ نے یہ ساری خبریں اپنے پیارے محبوب کو وحی کے ذریعے پہلے سے دے دی۔ کافر بھی یہودیوں کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، بنو سلیم کا لشکر، بنو غیلان کا لشکر، یہ 4000 مکے والے تھے اور باقی 6000 دیگر قبائل، انہوں نے مدینہ میں آ کر ڈیرے ڈال لیے۔ خندق کھودی ہوئی تھی، یہ عرب والوں کے لیے ایک نئی بات تھی،
انہوں نے جب دیکھا کہ یہ خندق یہ یہاں کیسے آ گئی، یہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ غزوہ خندق کیسے کھودی گئی، کیسی کیسی مشکلات آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر بھی باندھے، صحابہ کرام کئی کئی روز تک بھوکے خندق کھودتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبوت والے مبارک پاک ہاتھوں سے خندق کی مٹی باہر نکالتے رہے۔ یہ ہے سپہ سالار کی خصوصیات۔ آپ شانہ بشانہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ خندق کھودتے رہے، خندق کھودی گئی، مکے کے مشرک آ گئے، ان کا ایک لشکر جرار آ پہنچا، انہوں نے محاصرہ کر لیا، 25 دن تک بڑی کوشش کی مگر ان کی ایک نہ چلی، اللہ نے تیز آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، ان کے خیمے اڑا دیے، ان پہ ایک تیز و تند ہوا چلائی، آخر وہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے اس احسان کا ذکر فرمایا، اے نبی یہ مدد کہاں سے آئی تھی، یہ مدد کرنے والا کون تھا، تمہارے پاس تو لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اگر وہ آ جاتے تو مدینے کا کیا بنتا، یہ تمہارے رب نے تمہیں فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ نے ان دو رکوع میں اسی بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ منافقین کی بدباطنی کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کے دل تھے تو ان کے ساتھ مگر اوپر اوپر سے یہ آپ کے ساتھ وعدے کرتے تھے، یہ آپ کے ساتھ اپنی ہمدردیاں جتلاتے تھے، اے نبی یہ ان کے ساتھ ہیں، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے یہودیوں کی ذلت کا بھی یہاں تذکرہ فرمایا کہ ان کو کیسے اللہ نے ذلیل و خوار کیا، بنو قریظہ کے ساتھ اللہ کے حکم پر جو سلوک کیا گیا، ان کے 400 جنگجوؤں کو میدان میں قتل کر دیا گیا، تہہ تیگ کر دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع، انہوں نے جب بدعہدی کی، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، سزا کے طور پر آپ نے انہیں جلا وطن کر دیا، مگر بنو قریظہ کا جرم اتنا بڑا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی ان کا جرم صرف جلا وطنی نہیں ہے، ان کے جنگجوؤں کو قتل کیا جائے، ان کے سپاہیوں کو تہہ تیگ کیا جائے، تاکہ قیامت تک یہ عبرت کا نشان بن جائے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرتا ہے، کافروں کو مسلمانوں کے لیے چڑھ دوڑنے کی دعوت دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے آپ سے اپنے اضافی خرچے کا مطالبہ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حیات مبارکہ کا سبھی جانتے تھے کہ آپ کئی کئی دن فاقے میں رہتے ہیں، اور آپ کے گھر والوں کی بھی یہی کیفیت ہے، اور ایک دن تمام ازواج مطہرات نے اکٹھے ہو کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہم اپنے بجٹ میں اضافہ کروائیں گے، اور آپ سے مطالبہ بھی کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، اور مدینہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ واقعہ الا اس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاری دوست، وہ ان کے پاس پیغام لے کر گیا۔ حضرت عمر فاروق کا ایک مکان مدینے سے باہر بھی تھا، وہاں وہ قیام پذیر تھے۔ اس نے جا کر کہا کہ اے عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، چونکہ آپ کی صاحبزادی بھی آپ کے نکاح میں تھی، سیدہ حفصہ۔ فوراً آئے، دیکھا کہ حضرت بلال دروازے پر بیٹھے ہیں۔ حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرو کہ عمر آئے ہیں۔ حضرت بلال نے آپ سے اجازت لی، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں گئے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے، پاس آپ کی بیویاں بھی بیٹھی ہیں۔ دیکھ کے سمجھ گئے کہ معاملہ تو یہ لگتا ہے کہ بیویوں نے کوئی مطالبہ کر دیا ہے۔ کہنے لگے، حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں
کہنے لگے کہ میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس سے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، اور انہوں نے حقیقت پر مبنی ایک بات کی. کہنے لگے اللہ کے رسول، آج میری بیوی نے مجھ سے اضافی خرچے کا مطالبہ کیا اور میں نے اس کی گردن مروڑ دی. آپ مسکرائے، آپ فرمانے لگے کہ یہ ساری بھی یہی مطالبہ لے کر بیٹھی ہیں. حضرت عمر فاروق نے ناگواری کا اظہار کیا، آپ نے فوراً خاموش کرا دیا. حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق تو نہیں دی، مگر آپ نے 1 مہینہ بیویوں سے علیحدگی اختیار فرما لی، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دے کر اچھی طرح رخصت کر دیتا ہوں. اب جب یہ فیصلہ بیویوں کے سامنے آیا کہ اختیار ایک ہی ہے کہ اگر دنیا کا مال چاہتی ہیں تو پھر آپ کی زوجیت سے نکلنا ہوگا، امہات المؤمنین جیسے عظیم شرف سے محروم ہونا پڑے گا. بیویوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول، ہمیں دنیا کا مال نہیں، ہمیں صرف اللہ اور اس کا رسول چاہیے. یہ آخری آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کی بیویاں بھی مطالبہ تو جائز تھا، مگر نبی کے یہ شان نہیں کہ وہ اپنے پاس مال جمع کرے. نبی کے یہ شان نہیں. نبی کی خصوصیت تو یہ ہے کہ جب مال آتا ہے، مال فے آتا ہے، مال غنیمت آتا ہے، اس میں سے اپنا حصہ آپ اسی وقت تقسیم فرما دیتے ہیں. ایک دفعہ آپ نماز پڑھ جلدی گھر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول، آج آپ بڑی جلدی میں تھے، آپ گھر تشریف لے گئے، کیا ماجرا تھا، کیا ایسا واقعہ رونما ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں کچھ سونا پڑا تھا، 2 درہم پڑے تھے، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ادھر مسجد میں ہوں اور اتنا وقت بھی میرے گھر میں یہ دنیا کی دولت گھر میں پڑی رہے. آپ تو یہ پسند نہیں فرماتے تھے. اللہ ہمارے اندر بھی ایسی قناعت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ بھی ایمان کا ایسا ہی معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.